وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین. اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم. حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، کتاب البیوع کے احادیث کی تشریح آپ کے سامنے چل رہی ہے. خرید و فروخت کے مسائل ہم آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اب تک کی جتنی روایتیں گزری ہیں، اکثر روایتوں کے راوی کون ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی یہ چیز ہر آدمی ہر ایک فیلڈ کا ماہر تھا. یعنی کسی کو فرائض کے سلسلے میں مہارت حاصل تھی، کسی صحابی کو قرآن مجید کے تلاوت کے سلسلے میں اور اس کے تجوید اور اس کے روایتوں کے سلسلے میں معلومات حاصل تھی. اور اسی طرح سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ احکام کے احادیث یاد کرنے والے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح سے بیوع کی، کتاب البیوع کی جو اکثر روایتیں آپ کے سامنے گزریں گی وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہوں گے. تو یہاں پہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع فضل الماء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کی ضرورت سے بچے ہوئے پانی کو بیچنے سے منع کیا. یعنی ہمارے پاس پانی ہے اور ہماری ضرورت کے لیے وہ پانی کافی ہے، اس کے بعد پانی بچ جاتا ہے، تو کیا اس پانی کو ہم فروخت کر سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو بیچنے سے منع فرمایا کہ اس پانی کو بیچ نہیں سکتے. اب یہ جو پانی بوتل میں بھر کے بکتا ہے بازار میں اور جس کو ہم لوگ پیتے ہیں، پھر اس پانی کا کیا حکم ہوگا؟ یا پھر بڑے بڑے پانی کی تجارت ہے، پلانٹ لوگوں نے قائم کیے ہیں اور پانی وہاں سے نکالتے ہیں بوتلوں کے اندر بھر کے. بڑا تجارت ہے پانی کا، پوری دنیا میں ہے. تو جائز ہوگا کہ ناجائز؟ پھر اس حدیث کا کیا جواب دیجیے گا؟ نہیں جی، پیوریفائی کرتے ہیں، یہی جواب ہے. اگر آپ کنویں سے پانی نکالتے ہیں، نکال کے اس کو گیلن میں رکھتے ہیں، اس کو دھوتے ہیں اور اس کو پیوریفائی کرتے ہیں، اس کو بوتلوں کے اندر بھرتے ہیں، تو پھر اس کا بیچنا جائز ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس میں اپنا کیپٹل لگایا، اپنا سرمایہ لگایا، اس کو پیوریفائی کیا، بوتل کے اندر بھرا، اس کے مزدور لگے، آپ کو موٹر سے آپ نے پانی کھینچ کر کے نکالا اور بجلی الیکٹرک کا بل لگا آپ کو، تو اس کے اوپر آپ فائدہ لے سکتے ہیں. یہ جواب ہوا. یہ جو تجارت چل رہی ہے، یہ پانی کی تجارت جائز ہے اور اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ کہیے گا اس کا پھر اس حدیث کا کیا جواب ہے؟ کہیے گا وہ پانی ہم نکال رہے ہیں، نکال کے اپنے برتن میں بھر رہے ہیں، اس وجہ سے اس کو بیچنا جائز ہے. تب رہا کہ فقہائے کرام نے اس کی دو صورتیں بیان کی ہیں. اس کو غور سے سمجھیے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ میری خود کی زمین ہے، اپنی زمین، میں نے اپنی زمین میں بورنگ کیا یا کنواں کھدوایا، اب میں پانی اس میں سے نکالتا ہوں اور اتنا پانی میرے کنویں میں ہے یا میری بورنگ میں ہے
جو میری ضرورت کو کافی ہے، چاہے میرے گھر کے لیے ہو یا میرے کھیت کھلیان کے لیے، میری کاشتکاری کے لیے ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم کسی کو اپنی بورنگ سے، اپنے کنویں سے پانی پینے کی اجازت نہیں دے سکتے، اگر اتنا پانی ہے جتنا کافی ہے تو۔ اور اگر بورنگ ہم نے اپنے ہی گھر میں کیا، پانی اللہ کے فضل و کرم سے اتنا ہے کہ ہماری ضرورت، سینچائی، ساری ضرورتیں جو ہیں وہ پوری ہو جانے کے بعد بھی رک رہی ہیں، تو آدمی کو یہ چاہیے کہ اگر اگل بغل میں، پڑوس میں کوئی آدمی پانی کا محتاج ہے تو اس کو پانی سے نہ روکے۔ یہ معنی ہے فضل ماں کا، بچے ہوئے پانی سے نہ روکے۔ اچھا، یہ تو اپنی زمین کا معاملہ ہوا۔ اچھا، یہی میری زمین میں ہے، لیکن میں نے کنواں اس وجہ سے کھدوایا ہے تاکہ ٹینکر بھر کر کے کنواں سے پانی نکالوں، ٹینکر میں ڈالوں اور اس کو فروخت کروں، بیچوں۔ تو ظاہر ہے وہ کام ہم کر سکتے، جیسے زمین، اپنی زمین سے آدمی تجارت کا، کاشتکاری کا فائدہ لے سکتا ہے اور دوسرے کام لے سکتا ہے، زمین کو کرائے پر لگا سکتا ہے، تو ویسی زمین سے پانی نکال کر کے ہم فروخت اور بیچ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب رہا کہ زمین میری اپنی نہیں ہے، زمین سرکاری ہے، راستہ پہ چل رہے تھے اور ہم نے وہاں پہ کنواں کھدوا دیا۔ اب اس کنویں میں پانی اتنا نکلتا ہے جتنا میرے لوگوں کے لیے کافی ہے، یعنی ہمارے، ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ چرواہے ادھر سے گزرتے ہیں یا ہمارے لوگ ادھر سے جاتے ہیں، اور وہاں کوئی دوسرا آدمی وارد ہو کر کے اگر پانی پینا چاہے تو اس کو پانی پینے سے ہم روک نہیں سکتے۔ اس سلسلے میں فقہا تھوڑا سا اور اضافہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خاص طور پر اگر اس کنویں کے ارد گرد میں گھاس نکلا ہوا ہو، دیکھیے گا شریعت کیسی ہے آپ کی، کتنی مضبوط ہے، جس دین کو ہم ماننے والے ہیں، کہ اگر اس کنویں کے ارد گرد میں، ظاہر ہے کنواں ہے تو پانی گرے گا، اب پانی گرنے سے ارد گرد میں اس کے گھاس اور سبزہ اگ جائیں گے، تو کہا اگر ایسا کنواں ہو جس کے ارد گرد میں سبزہ اگا ہوا ہو تو اس کنویں سے آپ جانور کو پانی پلانے سے بھی نہیں روک سکتے ہیں، جانور کو پانی پلانے سے بھی نہیں روک سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کسی بھی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کنویں سے پانی پینے سے روکے تاکہ اس کی وجہ سے جانور گھاس کھانے سے محروم ہو جائیں۔ تو یعنی کنویں کے ارد گرد میں جو گھاس نکلا ہوا ہے وہ حق کس کا ہے؟ جانوروں کا ہے۔ اگر آپ نے جانوروں کو اپنے کنویں کے پاس آنے سے روک دیا، منع کر دیا، تو ظاہر ہے وہ گھاس کھانے سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ لہذا فقہا کہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ ان کو نہیں روک سکتے ہیں اگر آپ کی زمین نہیں ہے تو، اور اگر آپ کی اپنی زمین بھی ہے اور وہاں بچا ہوا پانی بھی آپ کے پاس ہے اور کوئی آدمی محتاج ہے، تو ایسے وقت میں جس میں آپ کو ڈسٹرب نہ ہو، آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ کو پریشانی نہ ہو، ایسی صورت میں اگر پڑوسی آ کر کے پانی لیتا ہے تو اس کو پانی سے آپ کو روکنا نہیں چاہیے، یہ آپ کی جانب سے صدقہ ہوگا۔ اور دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام صدقوں میں سب سے بہترین صدقہ سقی الماء، پیاسے کو پانی پلانا ہے، پیاسے کو پانی پلانا ہے۔ اور اس کی فضیلت میں آپ وہ روایت لے سکتے ہیں کہ ایک عورت تھی جو بدکار تھی، اچھے کیریکٹر کی نہیں تھی، چل کر کے کہیں جا رہی تھی، کنواں کے کنارے دیکھا کہ پیاس اس کو بھی لگی ہوئی تھی اور اس نے اپنا موزہ وغیرہ ڈال کر کے کنویں سے پانی نکال کر کے پی لیا۔ سامنے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ مٹی کو دانت سے کاٹ رہا ہے، پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کو چبانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ حلق اس کا تر ہو جائے۔ اس نے یہ سوچا کہ دیکھو میں جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے پریشان تھا، یہ جانور بھی پریشان ہے۔ دوبارہ اس نے موزے سے پانی نکال کر کے اس کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی تمام گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ لہذا آدمی کو اگر صدقہ و خیرات کرنا کے لیے اگر کہیں پہ ارادہ ہے اور وہ پانی کے طور پہ، یعنی کوئی ایسی بستی ہے، ایسی جگہ ہے جہاں پانی کا انتظام نہیں ہے،
لوگ دور دراز علاقوں سے پانی لاتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ پانی کا انتظام، اگر صدقہ و خیرات اللہ نے اس کو دیا ہے اتنا تو وہ انتظام وہ کر دے۔ اس کی بڑی فضیلت حدیثوں کے اندر آئی ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے وعنہ، انہی سے یعنی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت، دوسری روایت کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیع حبل الحبلتی، ان بیع حبل الحبلتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبل الحبلہ، حبل الحبلہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک اونٹ ہے، آپ آئے وہ اونٹ خریدنے کے لیے، مثال دے رہا ہوں، اونٹ ہے کوئی بھی جانور کی آپ مثال لے لیجئے، حلال جانور، گائے ہے، بکری ہے، خریدار آیا اور اس نے کہا کہ مجھے یہ بکری چاہیے، ہم نے کہا نہیں یہ بکری تو میں نہیں دے سکتا ہوں، لیکن یہ بکری کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بچہ پیدا ہو کر کے اگر پھر وہ بچہ دیا تو اس کو میں 100 روپے میں تم سے بیچ رہا ہوں، پیسہ قیمت ابھی دے دو۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ قیمت ابھی دے دو۔ اب کہیے گا یہ سب بے تو آج کل کے زمانے میں نہیں ہے، مولوی صاحب آپ اس کو کیوں پڑھا رہے ہیں؟ ابھی ہے نہیں، لیکن یہ حدیثیں بیس ہیں، یہ حدیثیں بیس ہیں۔ آپ پیسہ لگاؤ، مارکیٹ میں ہے معاملہ، آپ پیسہ لگاؤ، ہم اس کو ایک بزنس میں لگائیں گے، کمپنی کہتی ہے، اور پھر وہاں سے جو منافع ہوگا ہم آپ کو دیں گے۔ آپ کیا بزنس کر رہے ہیں بھائی؟ وہ کہاں واضح ہے؟ اس بے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حرام کیا؟ اس لیے حرام کیا نا کہ پتہ نہیں ہے اس کے پیٹ میں کیا ہے، نر ہے کہ مادہ ہے، اچھا وہ بچہ صحیح سالم پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا، پھر وہ زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا، پھر زندہ ہو کے اگر رہے گا بھی تو پھر وہ بچہ دے گا یا نہیں دے گا، آپ اس کی قیمت ابھی سے ہم سے لے رہے ہیں۔ بہت ساری اسکیمیں اس وقت چلتی ہیں، 2025 میں ہم آپ کے ساتھ یہ کام کرنے والے ہیں، ابھی سے سودا طے ہو گیا، آپ پیسہ وہاں بند رہے ہیں، پتہ چلا کہ 2024 کے آخر تک کمپنی فرار، پیسہ جمع کرنے والا۔ جو چیز بھی خرید و فروخت میں ہونا چاہیے وہ پیپر کے اوپر ہونا چاہیے، کاغذ کے اوپر، اور نظر آنا چاہیے۔ ہم سونے کی تجارت کر رہے ہیں کہ ہم کپڑا بیچ رہے ہیں کہ پانی بیچ رہے ہیں کہ دال چاول بیچ رہے ہیں، گروسری کا آئٹم بیچ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، لوگ پیسے پہ پیسہ لگائے جا رہے ہیں صرف آفس دیکھ کر کے۔ ارے بھائی آپ کی تجارت کیا ہے؟ کہاں سے منافع لا رہے ہیں آپ؟ یہ جاننا ضروری ہے، ورنہ اس وقت میں ان علاقوں میں جو دھوکہ دھڑی کے معاملات ہوئے ہیں وہ سب ان بیوع کے اصول کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اسکائی بیز انٹرنیٹ والی تجارت اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتے، لیکن شریعت نے ایک بیس بتا دیا ہے، اس بیس کے اوپر آپ کوئی بھی آنے والے مسئلے کو فٹ کیجئے، آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بے سے منع فرمایا، روکا۔ اور اس کے بعد آئیے دوسری حدیث ہے، کہا وعنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو جانوروں سے جو ملاپ کرایا جاتا ہے اس کے قیمت لینے سے منع فرمایا ہے، اس کی قیمت لینے سے منع فرمایا۔ سمجھ گئے بات کو؟ ہمارے پاس نر جانور ہے اور لوگوں کے پاس مادہ جانور ہے، تو ہم اپنے نر جانور کو کرائے کے اوپر دیتے ہیں تاکہ لوگ اپنے مادہ جانور کے لیے اس کو استعمال کریں، اور اس کرائے کی رقم آتی ہے، یہ رقم لینا ناجائز ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے گا کہ مولوی صاحب ہم اپنے جانور کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اس کو رہنے کا انتظام کیا ہے، پھر کیوں آپ اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں؟ تب کیا جواب ہوگا؟ جواب یہی ہوگا کہ یہاں جہالت ہے۔ جہالت کیسے؟ جہالت مانے جانور جا کے اس سے ملا، جفتی ہوئی،
جفتی میں اولاد ہوگا ہی، اس کی گارنٹی کون دے گا؟ لیکن پیسہ تو آپ ابھی لے رہے ہیں۔ تو تمام ائمہ کے نزدیک، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جانور کے اس طرح کی قیمت لینا ناجائز ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک جائز ہے، وہ لے سکتے ہیں قیمت۔ کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہے، بچے کو دودھ پلانا چاہے تو قرآن کی آیت ہے کہ کوئی کرائے کے اوپر اگر ایسی عورت ملتی ہے جو اس کے بچے کو دودھ پلا دے تو وہ اپنے بچے سے دے کر کے اس کو دودھ پلا سکتا ہے۔ یہ جانتے ہیں نا مسئلہ، عرب کے اندر یہ عام تھا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے دائی حلیمہ کا دودھ پیا ہے، اور وہ لوگ کرایہ لیتے تھے، یعنی ان کو پیسہ دینا پڑتا تھا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جانور کے اس مسئلے کو دودھ پلانے کے مسئلے کے اوپر قیاس کیا، کہ اگر وہ دودھ پلا کر کے قیمت لے سکتی ہے تو ہم جانور کو جفتی کرا کر کے قیمت کیوں نہیں لے سکتے ہیں؟ تب امام مالک کی یہ بات صحیح لگ رہی ہے؟ بولیے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ حدیث کے مقابلے میں قیاس کر رہے ہیں۔ حدیث میں واضح منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عصب الفحل، نر جانور کے ملاقات کی قیمت آپ نہیں لے سکتے، منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پھر آپ اس کو دوسرے سے قیاس کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں انسانوں کا معاملہ ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے معاملے کو جائز قرار دیا ہے نص کی وجہ سے، قرآن مجید کے واضح حکم کی وجہ سے۔ لہذا میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، کوئی بھی تجارت جس کے اندر غرر ہے، غرر مانے دھوکہ، اور وہ تجارت ابھی موجود ہمارے پاس نہیں ہے، وہ تجارت ہم نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ آم کا سیزن ہے، ان دنوں لوگ آم کے بگیا کو خریدتے ہیں۔ میرے پاس 100 درخت ہے مثال کے طور پر، پھول ابھی آیا ہے 100 درختوں میں۔ ہم نے کہہ دیا دیکھو جی اس میں 5 کنٹل، اس میں 4 کنٹل، اس میں 3 کنٹل ایسا پھل آتا ہے، پورے حساب سے جوڑ کر کے ہم نے قیمت آپ سے لے لی۔ اب جب پھول کا زمانہ آیا اور مان لیجیے آندھی چل گئی یا کچھ اور ہو گیا، مسئلہ ہو گیا، جل گیا پھول اور پھل نہیں آیا، تو قیمت تو آپ کو پوری کی پوری دینی پڑی۔ تالاب ہے میرے پاس، ہم نے مچھلیاں اس میں چھوڑی ہیں، بیچنے والا آیا کہا کہ ہم نے اتنا ریہو، اتنا فلاں، اتنا فلاں، اتنا فلاں مچھلی اس میں چھوڑا ہے، اس میں 50 کلو نکلے گا، اس میں 60 کلو نکلے گا، اس میں 70 کلو نکلے گا، اور اتنی آپ نے قیمت لے لی، کہا جال ڈال لو، نکال کے لے جاؤ۔ وہ بیچارہ جب جال ڈالا تو کسی میں 5 کلو آیا، کسی میں 4 کلو آیا، اس کو نقصان ہو گیا۔ شریعت نے اس سے منع کیا ہے کہ آپ پہلے مچھلی مار لیجئے، آپ کا تالاب ہے، نکال لیجئے مچھلی، پہلے نکالنے کے بعد اس کو وزن کر کے بیچ لیجئے چاہے جتنا میں۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ ہے، یعنی بگان ہے آپ کا آم کا، تو آپ یہ فکس مت کیجئے کہ 40,000 تم کو دینا ہے، 50,000 تم کو دینا ہے، آپ اس کو پرسنٹیج فکس کیجئے، کہیے کہ جتنا آم نکلے گا اس کی قیمت کے اوپر میں 50% لوں گا یا 60 لوں گا یا 80 لوں گا، جتنے پہ دونوں متفق ہو جائیں اتنا جائز ہے۔ اگر 10,000 کا آم نکلا تو آپ کو 8,000 ملے گا، اگر 80% پہ اگر آپ متفق ہوئے ہیں تو، اور اگر 1,000 کا آم نکلا تو 800 روپیہ آپ لیں گے۔ لیکن آپ پہلے ہی طے کر دیا کہ نہیں ہم 60,000 روپیہ لیں گے، اور بیچارے کو آم 10,000 کا بھی نہیں آیا تو 50,000 کا اس کو نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور اس مسئلے کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں تاکہ بات سمجھ لیجئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کپڑے کا کوئی تاجر ہے یا کوئی اور چیز کا تاجر ہے، ہم اپنے سامان کو کلکتہ یا دلی سے منگاتے ہیں، اور منگانے کے بعد یہاں چھوٹے تاجروں میں اس کو دیتے ہیں، چھوٹے تاجروں میں۔ ایک آیا تاجر دکاندار میرے پاس اور اس نے کہا کہ مجھے اتنے سائز کا 50 جنس چاہیے، پینٹ، فل پینٹ
50 اس کمپنی کا. ہم نے کمپنی کو فون کیا, کمپنی والے نے 50 جنس ویسا پیک کر دیا, اور پیک کرنے کے بعد ہم نے ڈائریکٹ اس کا ایڈریس دے دیا, فلاں جگہ پر وہ آ کر کے اتر گیا اور وہ پیسہ میرے کو ٹرانسفر کر دیا. یہ بیع جائز ہوگی؟ بولیے جائز ہوگی نہیں ہوگی؟ اکثر کاروبار آج کل ایسی ہوتا ہے. یہ بیع ناجائز ہوگی, حرام ہوگی, حرام ہوگی. کیوں حرام ہوگی؟ آپ منافع لے رہے ہیں, صرف فون کرنے کا منافع لے رہے ہیں. آپ کرنا کیا ہوگا, اس کو پہلے منگوا کر کے گوڈاؤن سے آپ اپنے گوڈاؤن میں رکھیے, اس کو کھولیے, کھولنے کے بعد اس کو الٹ پلٹ کے دیکھیے جو چیز آپ نے آرڈر دی تھی وہ چیز ہے یا نہیں ہے, کوئی کپڑا ریجیکٹ تو نہیں ہے, کوئی چوہا کاٹا ہوا تو نہیں ہے, کسی کا سلائی کھلا ہوا تو نہیں ہے. یہ سارا کچھ اپنے لوگوں کو چیک کروا کے پھر اپنی پیکنگ آپ اس پر کیجئے. پیکنگ کرنے کے بعد اس کو سلائی کر کے اب آپ بھیجیے. وہاں سے جو سامان چلا تھا آپ کے گوڈاؤن تک آنے تک اگر راستے میں کھو جاتا تو آپ کا جاتا, اور آپ کے گھر سے نکلا, اب اس جو چھوٹا تاجر ہے اس تک پہنچنے تک اگر سامان کھو گیا تو یہ اس کا گیا. یعنی اگر آپ منافع لے رہے ہیں تو نقصان بھی آپ کو اٹھانا پڑے گا. آپ چاہیں گے کہ صرف ہم کو منافع ہی منافع ہو, تو ایسا تجارت میں نہیں ہوتا ہے, ایسا تو پھر جوا میں ہوتا ہے جس میں آدمی کو صرف منافع ہوتا ہے, نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے. سمجھ ماری بات؟ تجارت کو اللہ نے جائز اسی لیے کیا ہے کہ اس میں دونوں چیز ہے, کوئی فکس نہیں ہے, گارنٹی نہیں ہے. ایک مہینے میں آپ کے پاس لاکھوں روپے کا منافع آ گیا اور دوسرا مہینہ میں 5000 روپیہ بھی نہیں آیا, سامان بن کر کے اسٹاک ہو کر کے رکھا رہ گیا, خریدار آئے نہیں. ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے؟ چلیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے, جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے, اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.